ناظرین سلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لائے ہیں جس کو یہ یونیورسل کانسیپٹ ہے، یعنی ہر مذہب و ملت کا انسان اسے مانتا ہے. کچھ اسے کرما کہتے ہیں، ہم اسے مکافات عمل کہتے ہیں. یعنی بہت سے جو ہمارے بزرگوں نے کہاوتیں بھی بتائی ہیں کہ جو بو گے وہ کاٹو گے، یا برائی کا صلہ برائی، اس طرح سے ہم لوگوں نے بچپن سے سنا ہے. تو کیا دین اسلام اس پر کوئی روشنی ڈالتا ہے؟ آئیے جانیں گے ہم اس بارے میں اور بات کریں گے مولانا وسیع حسن خان صاحب سے. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ یہ مکافات عمل کا جو کانسیپٹ ہے کہ جیسا ہم کریں گے ویسا پائیں گے، کیا یہ صرف لفظی باتیں ہیں جو بزرگوں نے بتائی ہیں، یا دین اسلام اس کا کوئی روایتیں حدیثوں میں کچھ بتاتا ہے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. دیکھیے، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یا قرآن نے کہا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی پاؤ گے، اور ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو بھی دیکھو گے. اور ایک چیز یہ بھی ہم کہہ دیں درمیان میں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، ہم لوگ برائی کر کے بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ کے یہاں آنا آنا پائی پائی کا حساب ہے. اب اس میں جو ہے وہ فرق ہے. کبھی کبھی جو ہے وہ دیکھیے اللہ کریم ہے، رحیم ہے، اس سے بڑا مہربان کوئی. جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہزار بدماشی کرتے ہیں، سوچتا ہے اب ٹھیک ہو جائیں گے، اب ٹھیک ہو جائیں گے، اب ٹھیک ہو جائیں گے. تو ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان رب العالمین ہے اپنے بندوں کے لیے. تو وہ جلدی نہیں کرتا عذاب کرنے میں، یہ بات تو ہے، لیکن جو کریں گے اس کو بھرنا پڑے. اگر تو کیا کوئی ایسے عمل ہیں کہ جن کا دنیا میں بھی جن کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی ہے؟ کیا ہوتے ہیں مکافات عمل؟ مکافات عمل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کچھ اعمال وہ ہیں، میں نے ابھی جیسا کہ آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کریم ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے. کل کو توبہ کر لے گا، کل کو معافی مانگ لے گا، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، تو اللہ اس کو موقع دیتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا ڈبل ہے. اچھا. دنیا میں بھی جھیلنا پڑے گا، آخرت میں بھی جھیلنا پڑے گا، اور یہاں تک روایت ہے کہ اگر ہم بچ گئے تو ہماری اولاد کو جھیلنا پڑے گا. اچھا، یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ ہے یتیم کا مال ہڑپنا. اچھا. یتیم کے ساتھ زیادتی کرنا، تو اس کی سزا اللہ انتظار نہیں کرتا آخرت میں، یہاں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کی سزا ملنا ہی ملنا. ایک دو آق کے والدین، یہاں اگر اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ ہم گڑبڑ کریں گے تو کل کو ہماری اولاد ہمارے ساتھ وہ کرے گی. اور آخرت میں تو ان کا یہ حال ہے کہ روایت کہتی ہے کہ بین الفراعنہ والعاق درجۃ، بین الانبیاء والبار درجۃ و بین الفراعنہ والعاق درکۃ. انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ایک کلاس میں ہوں گے جنت میں، اور فرعون اور ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے یعنی عاق شدہ ایک کلاس میں ہوں گے جہنم میں. تو وہ تو وہاں ملنا ہی ملنا ہے، مگر اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو دنیا میں بھی جھیلنا پڑے گا. اگر لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو مجرم ہیں، جو برے لوگ ہیں، وہ دنیا میں ایک بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، عیش سے بھی ہیں، نہ پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور ہر طرح سے ہر لحاظ سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. وہیں جو مومن ہے یا جو کوئی مخلص انسان ہے وہ پریشان ہے اور وہ بہت زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے یہ برا ہے اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس میں ایک آپ داستان سن لیجیے. جی. ایک صحابی مولا کائنات کے مولا کے پاس آئے. جی.
کرسی پہ بیٹھے, کرسی کا پایا ٹوٹ گیا یا ٹیڑھی ہو گئی, گر گئے, اچھا گرے سر میں چوٹ آ گئی, خون نکل آیا, اچھا امام نے خیر لیا, صاف واف کیا, پٹی وٹی باندھی, پھر جو ہے وہ حضرت نے کہا کہ الحمدللہ کہ خدا ہمارے چاہنے والوں کو اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے. اچھا تو اب اس کو بڑا تعجب ہوا, کہنے لگا مطلب مولا کہ دیکھو جن کی آخرت ٹھیک ہے, اللہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں جو ہے وہ پاک صاف یہاں سے جائیں. تو کہنے لگا مولا اس وقت ہم نے کیا غلطی کی تھی؟ کہا تم بیٹھے تھے کرسی پر, بسم اللہ کہا تھا. اچھا تو چونکہ تم نے بسم اللہ نہیں کہا تو تم ہمارے ہو نا, تم سے اتنی بھی چوک جو ہے وہ درست نہیں ہے, تو اب تم نے بسم اللہ چھوڑا, گرے تاکہ یہ چیز یہیں ختم ہو جائے. لیکن جن کے لیے آخرت میں نہیں ہے کچھ اور وہ نیک ہیں یا نیک نہیں ہے, کوئی نیکی انجانے میں بھی ہو گئی, کسی غریب کی مدد کر دی, کسی جانور کو پانی پلا دیا, کہیں ریلوے اسٹیشن پر جو ہے پیاؤ لگا دیا, تو کام کیا نا, آخرت میں اس کو کچھ ملنا نہیں ہے. اور قرآن کہتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے, ذرہ برابر برائی, تو اس کو کہاں ملے گا؟ تو اس کو خدا یہاں دنیا میں دے دیتا ہے کہ بھیا چور مور برابر معاملہ آپ کا, آپ نے یہ نیکی کی تھی, یہ ہم نے فارچونر آپ کو دلا دی, معاملہ برابر ہو گیا. اب آخرت میں آپ کا کوئی جو ہے وہ ثواب باقی نہیں ہے, نہ کوئی آپ کلیم کر سکتے ہیں آخرت میں. یعنی تو جو ان کی برائی ہے وہ ان کو مرنے کے بعد ہی ساری, کیونکہ برے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ مجرم عیش میں دکھائی دیتے ہیں. دیکھیے برے لوگوں کی دو قسمیں ہیں نا, ایک برا وہ ہے کہ جو مومن ہے مگر گناہگار ہے, تو اس کے لیے تو پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہیں جو ہے وہ سزا وزا دے کر کے پاک کر دیا جائے. اچھا بلکہ کئی طریقے ہیں, چلیے اب آپ نے چھڑا, کئی طریقے ہیں ایسے لوگوں کو پاک کرنے. پہلے دنیا میں اس کو ساتھ کوئی آفت آ جائے, کوئی بلا آ جائے, کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے, تاکہ اس کا گناہ بولیے دور ہو جائے, کٹ جائے. زیادہ بڑا مجرم ہے تو اب اللہ اس کو جو ہے وہ موت کے وقت سختی کرے گا تاکہ اس کا جو ہے وہ گناہ کٹ جائے. ابھی بھی نہیں ختم ہوا تو قبر میں فشار ہوگا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ یہ کرتا ہے کہ جو زیادہ مومن ہے. لیکن ایک آدمی واقعی مومن آدمی ہلکا پھلکا کچھ ہو گیا تو اس کے ساتھ ویسے ہی ہلکا پھلکا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ مومن کو آخر وقت تک خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ جب دنیا سے جائے تو پاک صاف جائے. لیکن اس کے برخلاف جن کو لیے فائنل ہے کہ ان کا جرم ایسا, مثلا شرک فائنل ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے, یا مثلا قتل کیا کسی کا, من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم, اب وہ توبہ نہیں کرنا, اس کو جانا ہے جہنم میں. تو اب اس کو یہاں دنیا میں جو کچھ نیکیاں ہیں یہیں لے لو, وہاں تم کو نہیں ملے گی. اگر ایک آخری سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی آپ نے کہا کہ مومن سے جو بھی تھوڑی بہت لغزشیں گناہ ہو جاتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں اس کی دے دیتا ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت کے دن اسے ان گناہوں کے بارے میں پھر سوال نہیں ہوگا, پھر وہ بخش دیے گئے اور اب اس کی معافی ہو چکی ہے, وہ پاک ہے ان گناہوں سے؟ کسی چیز کی سزا دو بار نہیں ہوگی. جی اگر دنیا میں, اور جس کی ہونا ہے وہ بتائی جا چکی ہے, جی ماں باپ ہیں یا کیا کہتے ہیں یتیموں کا ساتھ ظلم کرنا ہے, یتیموں کو جو ہے پریشان کرنا ہے, بقیہ جنرلی جو جرم ہے اس کی سزا دو بار نہیں ہوگی. جی اگر دنیا میں جھیل لیا ہے تو آخرت میں پاک ہو کے جائے گا. ایک چیز اور آپ کو میں یہاں الگ سے کہہ دوں, کبھی کبھی اللہ جو ہے بغیر گناہ کے بھی اس کے اوپر بلا نازل کر دیتا ہے. ہاں یہ ایسا بھی ہوتا ہے, کیوں؟ اس کے لیے جو روایات, اچھا اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے پرکھا سب کو جائے گا, جانچا سب کو جائے گا. دیکھیے قرآن میں باقاعدہ آیت موجود ہے. یہ نہ سوچے کہ صاحب ہم بڑے مومن آدمی ہیں تو ابھی تو مولانا نے کہا کہ اس لیے جو ہے وہ ہوتا ہے تاکہ گناہ کٹ جائے اور آخرت پاک ہو جائے. آپ بڑے مومن ہیں تب بھی ہو سکتا ہے آپ کے پر بلا آ جائے, تب بھی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر مصیبت آ جائے. کیوں؟
ابھی وہ آئے تو بعد روایتیں کہتی ہیں کہ اللہ اپنے کچھ بندوں کے لیے جب یہ سوچتا ہے کہ اس کو یہ آدمی بڑھیا، اس کو یہ والی جو ہے وہ فیسلٹی دی جانی چاہیے، لیکن اس فیسلٹی کے لائق اس کے اعمال نہیں ہیں، اچھا، اور خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس بلندی پہنچ جائے، تو اب اس کے لیے کچھ اس طرح کی بلائیں آ جاتی ہیں کہ جس میں وہ صبر کرے اور صبر کی بنیاد پر آخرت میں اس بلندی تک پہنچ جائے۔ اور اس عنوان سے اگر دیکھا جائے قرآن کو آپ دیکھیے گا تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے، نبی تو معصوم ہوتا ہے نا، جی ہاں، ہم وہی پوچھنے والے تھے، پھر اہل بیت نے کتنے مصائب دیکھے۔ جناب ایوب کیا ہے، بلائیں جھیلی نہیں جھیلی، جی، امام حسین جو ہے وہ نے کیا کیا تھا، مصیبتیں جھیلی، ساری مصیبتیں۔ جناب فاطمہ، تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان پر یہ بلائیں آتی ہیں تاکہ خدا نے ان کے لیے آخرت میں جو مرتبہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہے اس صبر کے ذریعے سے وہ اس مرتبے تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، ابھی جو میں ذکر کرنے جا رہا تھا کہ ادھر چلا گیا، کہ یہ مت سوچو کہ تم بڑے مومن ہو تو بچ جاؤ گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب کو امتحان پاس کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تم سب کو آزمائیں گے، ضرور بالضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے، کچھ بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ذریعے سے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے ذریعے سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے ذریعے سے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب، اب اگر ان بلاؤں کے بعد کوئی آدمی صبر کرتا ہے اور کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو بشر، آپ اس کو بشارت دے دیجئے، بشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن پر کوئی مصیبت بلا آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب خدا کے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ بشارت کا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، واولئک ہم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ایکچول میں، واقعی میں ہدایت یافتہ ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بچنا کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ جو بلا آتی ہے کبھی گناہ کم کرنے کے لیے آتی ہے، گناہ سے پاک کرنے کے لیے آتی ہے، اور کبھی یہ بلا آتی ہے انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اور جس دن آدمی کو یہ پتہ چل جائے گا نا کہ یہ بلا کاہے کے لیے آ رہی ہے، تو آدمی خود چاہے گا کہ یار، تو کیسے پتا چل سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے کہ پتا چلے کہ یہ جو بلا ہم پہ آ رہی ہے یہ ہمیں آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ یہ نہیں طے کر سکتے آپ، نہیں، اس لیے نہیں طے کر سکتے کہ فلاں آدمی یہ پریشان ہے۔ اب اگر ہم کو پتا چل جائے کہ صاحب ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو لوگ اس کو گری نگاہ سے دیکھیں گے نا۔ لہٰذا کچھ چیزیں جو اللہ نے چھپا رکھی ہیں، ہم کو اختیار نہیں ہے کسی کو یہ کہنے کا کہ یہ حرکت کی تھی اس لیے جھیل گئے، وسیع حسن صاحب نے اتنی بدمعاشی کی تھی اس لیے لڑکا مر گیا ان کا۔ آپ کو کہنے کا ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی سزا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا جو ہے وہ آزمائش کرنا چاہتا ہو۔ اور جب اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے گا نا کہ واقعی ان آزمائشات میں خدا کیا دیتا ہے، تو کبھی کبھی اگر پتہ چل جائے بقول آپ کے، تو آدمی خود خواہش کرے گا کہ یار یہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا۔ اب سنیے، آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک بندہ خدا جا رہا تھا مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کے لیے۔ دوسرے آدمی نے کہا بھیا مدینہ جا رہے ہو اللہ بخش بھائی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہیے ہماری جو ہے وہ پرچی ہے دعا حاجت کا، وہ رسول اللہ کے روضے میں ڈال دیجئے گا۔ اس نے کہا لاؤ ڈال دیتے ہیں، ڈال دیا، چلا گیا۔ واپس آیا تو یہ جنہوں نے دیا تھا اپنی عرضی کرنے، بھائی بہت شکریہ آپ کا، آئی ایم ویری ہیپی۔ آپ نے کہنا کیسے پتا کہ میں نے نہ ڈالا ہو تو بھول گیا ہوں؟ تو کہ میں نے جس کام کے لیے عرضی بھیجی تو میرا کام ہو گیا۔ اچھا، کہ کیا؟ اب اس نے سنایا قصہ، کہنے لگا میرا ایک بھائی تھا مر گیا، اس کا چھوٹا بچہ تھا، یتیم بچہ میرا بھتیجا، میں نے اس کو پالا،
کچھ دن تک جو ہے بڑی محنت سے محبت سے پیار سے اپنے اولاد, کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا. وہ بھتیجا بھی کیا ہوا؟ مر گیا. ایک دن میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ محشر برپا ہے اور پیاس کی شدت ہے, ہر آدمی پریشان ہے, کہیں پانی مل جاتا. اتنے میں دیکھا کچھ لڑکے وہ ٹہل رہے ہیں ہاتھ میں پانی لیے ہوئے, گلاس لیے ہوئے, اور دیکھ دیکھ کے پہچان کے پانی پلا رہے ہیں. اتنے میں میرا وہ بھتیجا دکھ گیا. میں نے کہا میرا تو کام ہو گیا, میرا تو اپنا بھتیجا ہے. میں نے کہا اے بیٹا پانی. وہ آیا, کہنے لگے چچا آپ نے ہم کو پالا محنت سے, کھلایا پلایا اولاد کی طرح, آپ کا بہت شکریہ, لیکن یہاں ہم مجبور ہیں, ہم کو حکم ہی نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کے علاوہ کسی کو پانی پلائیں, ہم مجبور ہیں. کہاں آنکھ کھل گئی اور اچھا خاصا جو ہے پیاس کا احساس. میں نے کہا یار یہ چند دن کی دنیا ہے, کیا کریں گے. تب میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرضی لکھی, یا رسول اللہ اگر ایک بیٹا میرا بھی مر جاتا چھوٹا, میں داغ دیکھ لیتا تاکہ قیامت کے لیے میرا بھلا ہو جاتا. غور فرمایا. تو اگر وہ پتہ چل جائے کہ اس مصیبت سے یہ نعمت ملنے والی ہے تو خدا تو بات کی بات ہے, آدمی خود خواہش کرے گا ایسی مصیبتوں کی کہ ہم مبتلا ہو جائیں, تاکہ یہ دنیا کتنے دن کی ہے. چنانچہ روایت ہے کہ اس طرح کے بچے جو مر جاتے ہیں تو وہ نابالغ بچے, تو وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کہے گا جاؤ تمہاری کیا خطا ہے, تو کہیں گے ہم نہیں جائیں گے صاحب, ہمارے ماں باپ, چاہے وہ گنہگار بھی کیوں نہ ہو, ہمارے ماں باپ. تو اللہ کہے گا بھیا ٹھیک ہے, جب نہیں جا رہے تو لے جاؤ اپنے اماں ابا کو بھی لے جاؤ. تو یہ مصیبتیں جب اجر دیکھے گا آدمی نا, تو اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ آسان, بلکہ وہ خواہش کرے گا کہ لے جائیں. عورتیں ہیں, مائیں ہیں, کبھی کبھی جو ہے وہ سنتی ہوں گی آپ لوگ بھی کہ صاحب وہ ہاسپٹل میں گئے, بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا 2 گھنٹے بعد مر گیا. معلوم ہے ایسی عورتوں کے جو ہے وہ اجر کیا لکھا ہے روایتوں میں, کہ وہ اپنے ناڑے سے باندھ کے وہ بچہ اپنی ماں کو بہشت میں لے جائے گا. تو اصل میں ہم لوگ جو ہے اس فلسفے کو سمجھ نہیں رہے, اس لیے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کریم جو ہے وہ ہم کو کہیں اور بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے, اس لیے مصیبتیں ڈالتا ہے. اسی لیے جو آپ کا سوال تھا دیکھیں گے کہ جتنے زیادہ مومن ہے اتنا ہی زیادہ پریشان ہے, جتنے زیادہ بدماش ہوتا ہے بڑھیا فارچونر پہ ٹہل رہا ہے. کیوں؟ اس کو وہاں نہیں ملنا ہے. تو جو نیکی کی ہے یہی پالو, اس کو چونکہ وہاں اور مرتبہ ملنا ہے تو کبھی آزمائش کے طور کے اوپر اور کبھی گناہوں کی مکافات کے طور کے اوپر, جو آپ مکافات عمل کریں اس کی بنا پر اس کو یہاں یہ مصیبتیں آتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ آقا, جزاک اللہ. ہمارے اور بھی ہمارے اس ٹاپک پہ سوالات ہیں, انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور اس پہ سوال کریں گے. ناظرین ہم آپ سے یہی پیغام دینا چاہیں گے, اکثر ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کا کیا کرایا ان کے سامنے آ رہا ہے, اور ان کی خبردار کبھی آدمی کو اپنی زبان سے یہ جملہ نہیں نکالنا چاہیے. اس لیے کہ ہم کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مکافات عمل ہے یا آزمائش ہے. جی بالکل, آغا کا یہی پیغام ہے, اور چینل ون کے ذریعے ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کرما ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کوئی درجات بلند کرنے کا ذریعہ. تو اسی لیے ہم لوگ ایسی باتیں بالکل بھی نہ کریں, خاص کر جو مصیبت میں ہے اس کی اور دل آزاری کر کے ہم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور ایپیسوڈ میں. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.